پاکستان سے جو عمومی طور پہ فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں وہ ابھی شروع ہو جائیں گی تقریباً میرے خیال ایام سے 5 ذی سے شروع ہو جائیں گے، یعنی بہت لمبا ٹائم ہے ان کے پاس حج کے ایام تک، یعنی مہینے سے اوپر ہے. تو جو سرکاری فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو وہ حج تمتع کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں. جی وہ حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی پہلے جاتے ہیں کہ وہ مدینہ سے ہو کے آتے ہیں. جب یہ لوگ مدینہ جائیں گے تو مدینہ جانے کے لیے تو کوئی حرام نہیں ہے. پھر وہ مدینہ سے جب واپس آتے ہیں تب بھی چونکہ حج میں اچھے خاصے دن ہوتے ہیں تو وہ بھی حج تمتع ہی کرتے ہیں. اور مدینہ بھی چونکہ میقات ہے تو وہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر وہ حج کے ایام تک انتظار کرتے ہیں. اور حج کے ایام کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو آخری دن ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کے بعد وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور حج تمتع ہی کرتے ہیں زیادہ تر. اگر آپ بہت پہلے جا رہے ہیں اور آپ قران کا لے کے جا رہے ہیں اور اس دوران احتیاط کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کیا ازالہ ہے؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ خاصا مشکل ہے یہ، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو اس میں اس وقت چونکہ جانوروں کو ساتھ لے جانا جی کچھ لوگ لے جاتے تھے تو حضور نے بعد میں اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں اس طرح احرام نہ باندھتا. تو اس میں پھر خاصا مشکل ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ یا 15 دن یا 10 دن اگر آپ احرام میں رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے احرام کی پابندیاں خراب ہونے کی وجہ سے آپ پر دم لازم آ جاتا ہے. اور کچھ صورتوں میں تو آپ کو ڈبل دم دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ جنایت کرتے ہیں تو ایک عمرے کے احرام کے خلاف جنایت ہے اور ایک حج کے احرام کے خلاف جنایت ہے، تو اس میں آپ کو ڈبل دم دینا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ تر لوگوں کو جن کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ان کو ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اگر دن زیادہ ہیں تو آپ شوق میں آ کر قران کی نیت کر لیں، اس لیے کہ اس میں یہ ان مسائل کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ویسی ہی لوگوں نے پابندی کے طور پہ ذہن میں بٹا لی ہیں، جیسے اگر آپ 5 دن پہلے جاتے ہیں تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور اسی چادر کو کنٹینیو کرتے ہیں 10 دن. بالکل تو چادر کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو آپ احرام کی چادر تبدیل کر سکتے ہیں، اسے دھو سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس پہ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ حج قران بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آخری فلائٹس میں جا رہے ہوں یا مدینہ سے آخری دنوں میں آ رہے ہیں. تو وہ سب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ حج تمتع کیا جائے یا افراد کیا جائے؟ تو افراد بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں بھی زیادہ دن احرام میں رہنا پڑتا ہے. افراد کے لیے زیادہ تر دیکھیں، ایک جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، ان کے لیے تمتع اور قران کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ جو سہولت ہے یعنی تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، تو یہ سہولت باہر کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں 2 چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور اسی کے شکریہ کے طور پہ ان پہ دم واجب ہوتا ہے. جو حج افراد ہے اس میں حج دم نہیں قربانی، جو حج افراد ہے اس میں حج کی قربانی نہیں دینی پڑتی، اس لیے کہ انہوں نے صرف حج کیا. تو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں خاص طور پہ ریاض سے جو لوگ آتے ہیں وہ کبھی کبھار وہ حج افراد کر لیتے ہیں، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے تمتع اور قران دونوں کی اجازت نہیں ہے، تو وہ افراد ہی کرتے ہیں اور ان پہ پھر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی.